السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عہد نبی کے ماہ و سال مدنی دور کے بارے میں، جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور معاشرتی مسئلہ کا ایک عنوان پڑھ رہے ہیں، جو کہ تھرڈ ہے وصال نبی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت فرما گئے تھے، اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو اس کے بارے میں ہم بات چیت کرنے لگے ہیں۔ نبی کریم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ماہ سفر کے آخری ایام میں بقیع الغرقد سے واپسی پر آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی تھی۔ نبی کریم نے بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات کے گھروں میں آتے جاتے رہے، اور اس کے بعد سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر آپ کی تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن باقی ازواج مطہرات کی اجازت سے پھر آپ حضرت عائشہ کے گھر مستقل طور پر منتقل ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم کی وفات سے 4 دن قبل جو ہے آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، لیکن عشاء کے وقت آپ کی مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی، اور پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ آپ میری جگہ نماز ادا کریں۔ تو ایسے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے والد جو ہے وہ رقیق القلب ہیں، وہ نہیں کر سکیں گے ایسا کام، لیکن نبی کریم نے اسی پر زور فرما دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ تب تک نماز کرتے رہے۔ وصال سے 1 دن قبل آپ نے تمام غلام آزاد کر دیے تھے، آپ کے پاس چند دینار تھے، آپ نے صدقہ فرما دیا اور فرمایا کہ میرا ورثہ جو ہے دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ سب کچھ اخراجات صدقہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد بنی محتشم نے جنگی ساز و سامان وغیرہ جو ہیں وہ آپ نبی کریم نے اپنا جنگی ساز و سامان جو تھا وہ باقی عوام میں، باقی جو آپ کے صحابہ کرام تھے ان کو دے دیا، اور بعد میں خلفاء نے انہیں بطور تبرک استعمال کرتے رہے، اور یہ چیزیں ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہیں۔ وصال کے دوران صبح کے نماز کے وقت آپ نے اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ تمام صحابہ جو وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نماز کے دوران ہی امامت کی جگہ چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت خوش ہوئے، مسکرائے، اور انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں نماز جاری رکھنے کا حکم دیا اور پردہ گرا کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ علیہ السلام سے جو ہے ان کو بلوایا اور ان کے کان میں کہا، 2 باتیں کی۔ ایک پہلی بات پر وہ رونے لگی، دوسری بات پر وہ تبسم فرمانے لگیں۔ پہلی بات پر جب رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میرا وصال کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، اور دوسری دفعہ جب میں مسکرانے لگی تو انہوں نے کہا کہ مت روئیں، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کے حجرے مبارک میں رہ رہے تھے، وہیں پہ قیام فرما رہے تھے، اور بار بار ایک جو پانی کا پیالہ تھا ان کے پاس، یا وہ لکڑی کا تھا یا پتھر کا تھا، اس سے ہاتھ گیلے کر کے اپنے چہرے پہ ملتے اور فرماتے کہ لا الہ الا اللہ بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ نبی کریم اپنی بیماری کے ایام میں معتد بار صحابہ کرام کے بارے میں جو وصیت ہیں وہ فرماتے رہے، انصار کے ساتھ حسن سلوک فرمایا، ان کے بارے میں گفتگو کی، اس کے بعد دنیا اور ان کی ثباتوں کے بارے میں بیان کیا، اخراجات، حقوق العباد، حقوق اللہ، اور لوگوں کے جو ہمارے ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور باقی تمام احکامات، ان سب کے بارے میں بہت اچھے سے فرمایا۔ اس کے بعد اپنے ماتحت لوگوں کے، یعنی ہمارے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے حسن سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا۔ پھر ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور چاشت کے وقت جو ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر و تکفین کا مرحلہ آیا، تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا گیا، اور غسل کے لیے مدینہ منورہ کے 7 مختلف کنوؤں سے پانی لایا گیا، اس میں بیری کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کیا گیا اور اس سے آپ کو غسل دیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت شکران رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے آپ کو غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو ہے وہ باقاعدہ شکل میں نہیں ادا کیا گیا، بلکہ لوگ رو در گرو آتے رہے اور وہ جنازہ جو ہے وہ پڑھتے رہے اور آپ پر درود و سلام کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ جو ہے انہوں نے آپ کی لحد والی قبر تیار کی، بغلی قبر جسے کہا جاتا ہے، اور لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس کو حاصل ہوا۔ تدفین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرہانے کے جانب سے پانی کا چھڑکاؤ کیا، یعنی سر والی طرف سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کو آپ کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا، اور اہل مدینہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد جو تھی وہ بہت خوشگوار تھی، لیکن وہاں وصال ہو گیا، اور یہ چیز ان کے لیے بہت غمزدہ ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی کا جو ایک سلسلہ تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ اب میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں۔
نبی کریم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا سفر المظفر کے آخری ایام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیتیں فرمائیں عورتوں، غلاموں اور نماز کے بارے میں کہ نماز قائم رکھو، عورتوں سے ڈرتے رہو اور غلاموں پر سختی مت کرو۔ وصال سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا فریضہ انجام دیا تھا؟ تمام غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پہ تبسم فرمایا تھا کہ وصال کے بعد سب سے پہلے وہ وفات کا سن کے کہ وہ ان سے آ کے ملیں گی؟ نبی کریم کا وصال ہوا تھا چاشت کے وقت۔ کوشچن آنسر، شارٹ آنسر کوشچنس پہ دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں کیا وصیت فرمائی تھی؟ کوشچن نمبر 1 ہے پیج نمبر 35 میں نبی کریم نے اپنی بیماری کے ایام میں معتد بار صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور انہیں مختلف وصیتیں فرمائیں۔ انصار کے ساتھ اس سلوک کی وصیت فرمایا کہ یہ میرے قلب اور جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ان کے حقوق رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، انصار کو متعلق فرمایا تھا۔ نبی کے وسلم کی لحد مبارک کس نے تیار کی تھی؟ پیج نمبر 36 پہ دیکھیے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے لحد والی بغلی قبر تیار کی تھی۔ کوشچن نمبر 3 ہے نبی کریم کو کس نے قبر مبارک میں اتارا؟ اسی کے آگے ہے کہ لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ تدفین کے بعد حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرہانے کی طرف سے پانی چھڑکا۔ کوشچن نمبر 4 ہے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح سے ادا کی؟ اسی کے اوپر والا پورشن دیکھیے کہ آپ کا جنازہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا تھا، بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم پر درود و سلام اور دعا کرتے رہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے وصال کے وقت نبی کریم کی زبان مبارک پہ کون سے کلمات تھے؟ پیج نمبر 35 کے بالکل لاسٹ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ نے مسواک کو نرم کیا اور مسواک فرمائی اور پھر چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم برقیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ جھک گیا اور جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ چاش کا وقت تھا یہاں تک۔ تو اب آپ نے اپنے تمام جو شارٹ آنسر کوسچنز اپنی کاپیز کے اوپر سالو کرنے ہیں اور کائنڈلی کام ساتھ ساتھ یاد کر دینے ہیں۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیں۔